مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ مظلوم جب اللہ رب الجلال کو پکارتا ہے تو اللہ رب الجلال کا عرش بھی مظلوم کی پکار پر ہل جاتا ہے، اور مالک کائنات مظلوم کی پکار کو بہت جلد سنتا ہے اور ظالم سے جلد ہی انتقام لیتا ہے۔ قاضی ابو القاسم کہتے ہیں، میں بغداد کے اندر پولیس آفیسر کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، تو اس پولیس آفیسر نے جیل میں سے کچھ چوروں کو نکلوایا اور پھر خلیفہ معیز الدولہ کو لکھا کہ میں ان کو سولی پر چڑھانا چاہتا ہوں، ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ خلیفہ معیز الدولہ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس پولیس آفیسر نے 20 چوروں کو عشاء کے بعد سولی پر چڑھا دیا، اور قاضی ابو القاسم کہتے ہیں کہ مجھے اور چند سپاہیوں کو ان پر مقرر کر دیا کہ تم ان کی نگرانی کرو، صبح فجر کے بعد ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو قاضی ابو القاسم کہتے ہیں کہ میں اور چند سپاہی اور ہمارے اوپر ایک چھوٹے افسر کو مقرر کیا، اور وہ بڑا افسر روانہ ہو گیا۔ اب ہم رات کو وہاں پر بیٹھے رہے، کچھ دیر بیٹھ کر تو ہم باتیں کرتے رہے، لیکن ہمارے دلوں کو اطمینان تھا کہ یہ چور کہیں نہیں بھاگیں گے، ان کی رسیاں مضبوط بندھی ہوئی ہیں۔ اسی خیال سے ہم سب لوگ وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ جب ہم سو گئے تو رات کو ہم نے کسی کے گرنے اور بھاگنے کی آواز سنی۔ جب ہم بیدار ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ان 20 چوروں میں سے ایک چور موجود نہیں ہے، تو ہم بھی سب سپاہی بھاگے اس چور کے تعاقب میں، لیکن وہ چور ہمارے ہاتھ نہ آیا۔ تو ہمیں یہ خوف محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرے چور بھی ہم سے بھاگ جائیں۔ ہم جلد ہی لوٹ آئے۔ لوٹ آنے کے بعد ہمارے چھوٹے افسر نے کہا کہ دوسرے چوروں کو دیکھ لو، ان کی رسیاں تو مضبوط بندھی ہوئی ہیں۔ ہم نے دوسرے چوروں کو دیکھا، ان کی رسیاں وغیرہ پاؤں کی ہاتھوں کی مضبوط بندھی ہوئی تھی۔ ہم نے آ کر چھوٹے افسر کو بتایا تو چھوٹے افسر کا جسم لرز رہا تھا۔ تو میں نے اپنے چھوٹے افسر سے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ صبح کو بڑا افسر آئے گا، اور جب وہ پوچھے گا کہ 20واں چور کہاں ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ بھاگ گیا، اور اس کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے پیسے لیے اور چور کو بھگا دیا۔ پھر وہ اعلیٰ افسر مجھ سے تفتیش کرے گا، مجھے مارے گا، میں اقرار نہیں کروں گا تو وہ مجھے کوڑوں سے مارے گا، شاید کہ ان کوڑوں میں میری جان ہی چلی جائے۔ تو میں نے اپنے افسر سے کہا کہ تم بھاگ جاؤ پھر، تاکہ تمہاری جان بچ جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس اعلیٰ افسر سے میں کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ تو میں نے کہا ایک ہیلہ ہے، وہ ہیلہ یہ ہے کہ ہم ان سپاہیوں کو یہاں پر ان نگرانی کے لیے مقرر کرتے ہیں، آپ اور ہم جاتے ہیں کہیں دور، چلتے چلتے کسی راستے پر اگر کوئی شخص مل گیا تو اس کو پکڑ کر اس چور کی جگہ باندھ دیتے ہیں، اور صبح کو یہ 20 افراد اس اعلیٰ افسر کے سامنے پیش کر دیں گے کہ آپ نے ہمیں یہی چور دیے تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ ہیلہ بہتر ہے۔ تو اب ہم دوسرے سپاہیوں کو نگرانی پر مقرر کر کے ہم نکلے کسی شخص کو ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کو پکڑ کر چور بنائیں۔ تو ہم چلتے رہے، چلتے چلتے ہم دریا کے کنارے پل کے پاس پہنچے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک پل کے پاس ایک شخص پیشاب کر رہا ہے۔ ہم دوڑتے ہوئے گئے اور اس کو پکڑ لیا۔ جب ہم نے اس کو پکڑا تو وہ چیخنے چلانے لگا کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں تو ملا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کیا دشمنی کی ہے؟ میں تمہارا کون سا دشمن ہوں؟ لیکن ہم نے ایک نہ سنی اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر لے کر آئے اور اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ وہ پوری رات چیختا اور چلاتا رہا، کہنے لگا کہ میں ملا ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، تم مجھے بلی کا بکرا بنا رہے ہو، تم میرے ساتھ یہ کیا ہیلا کر رہے ہو، مجھے کیوں پھانسی دینا چاہتے ہو؟ وہ پوری رات روتا رہا، اور اس کے رونے کی کرانے کی آواز سے ہمارے دل کے ٹکڑے ہوتے رہے، لیکن کیا کریں، ہم نے بھی تو اپنی جان بچانی تھی۔ تو قاضی ابو القاسم کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی وہ اعلیٰ افسر آیا، اور وہ ایک ایک کو جب پھانسی دینے لگا تو وہ ملہ چیخ پڑا۔ اعلیٰ افسر سے کہنے لگا کہ اللہ کی بارگاہ میں تم نے بھی حاضر ہونا ہے، میں نے بھی حاضر ہونا ہے، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں مظلوم ہوں، اے اعلیٰ افسر تم مجھے پھانسی نہ دیں، میں چور نہیں ہوں، بلکہ تمہارے لوگوں نے مجھے رات ہی کو پکڑا ہے۔ تو اعلیٰ افسر نے اس کو سولی سے اتروایا اور اتروا کر اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ رات کو میں پل کے نیچے پیشاب کر رہا تھا کہ تمہارے سپاہی آئے اور مجھے پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا۔ تو اس اعلیٰ افسر نے ہمیں بلایا، تو ہم نے اعلیٰ افسر سے کہا کہ نہیں، آپ نے تو جو 20 لوگ ہمیں دیے تھے وہی یہ 20 لوگ ہیں، باقی ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ تو وہ اعلیٰ افسر سمجھ گیا، اس نے کہا کہ شاید تم نے ایک چور کو پیسے لے کر چھوڑ دیا اور کسی غریب کو اس کی جگہ پر باندھ دیا۔
البتہ اس اعلیٰ افسر نے جیل کے لوگوں کو بلایا اور جیل کے لوگوں سے کہا کیا تمہارے جیل کے اندر جو 20 چور موجود تھے کیا یہ ان کے اندر شامل ہے یا نہیں؟ تو جیل کے نگرانوں نے جب ملاح کو دیکھا تو وہ انکار کر بیٹھے، کہنے لگے نہیں یہ ان کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو اعلیٰ افسر نے اس ملاح کو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ اب ملاح جیسے ہی کچھ دیر چلا، کچھ دور پہنچا تو اس اعلیٰ افسر نے دوبارہ اس ملاح کو بلایا اور کہا کہ دوبارہ مجھے واقعہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پکڑا۔ اب دوبارہ وہ واقعہ بتانے لگا تو اعلیٰ افسر کہنے لگا نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا، سچ سچ بتاؤ کہ تم رات کے وقت اس جگہ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگا میں سچ سچ بتا رہا ہوں کہ میں کشتی میں سوار تھا، کشتی میں ہی سو گیا تھا، رات کو مجھے پیشاب نے ستایا تو میں کنارے پر آیا پیشاب کرنے کے لیے اور آپ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ اس پولیس افسر نے پھر ایک اشارہ کیا ایک ڈنڈے مارنے والے کو، وہ پیچھے سے آیا، اس نے ایک ڈنڈا اس ملاح کو مارا تو وہ چیخنے چلانے لگا۔ تو اعلیٰ افسر کہنے لگا اب بتاؤ سچ سچ تم رات کو اس پہر میں وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ جب وہ دوبارہ اس نے وہی واقعہ بتایا تو اس اعلیٰ افسر نے دوبارہ ایک ڈنڈا بردار کو اشارہ کیا، وہ آیا اور اس نے دوبارہ ایک ملاح کو ایک ڈنڈا مارا۔ پھر پولیس افسر نے کہا کہ اب بتاتے ہو سچ یا نہیں؟ تو وہ ملاح کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو اے اعلیٰ افسر سچ سچ بتاؤں گا، لیکن آپ سے میں ضمانت چاہتا ہوں کہ میری جان اور میرے اعضاء کی آپ حفاظت کریں گے اور مجھے امان دیں گے۔ اعلیٰ افسر نے کہا کہ چلو تجھے امان ہے، اب سچ سچ بتاؤ کہ رات کے اس پہر تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ تو وہ ملاح کہنے لگا اعلیٰ افسر سے کہ اے اعلیٰ افسر میں آپ کو اب سچ سچ بتاتا ہوں، میں رات کے وقت اپنے گھر سے نکلا کہ میں فلاں جگہ پر رات کی چاندنی میں ہی چلا جاؤں، وہاں پر میں جال ڈالوں تاکہ مچھلیاں پکڑوں۔ تو میں جب گھر سے نکلا تو مجھے پیچھے سے کسی شخص نے آواز دی، جب میں رک گیا تو اس شخص نے مجھے 1 درہم دیا اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی، 2 چھوٹی بچیاں تھیں۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ اس عورت کو اور 2 بچیوں کو باب الشامیہ اتار دو اور یہ لو اجرت۔ اس نے درہم میری ہتھیلی پر رکھا اور وہ روانہ ہو گیا۔ تو میں نے اس عورت کو اور 2 بچیوں کو اپنی کشتی میں بٹھایا اور بٹھا کر جب میں نے آدھا سفر طے کیا تو چاندنی رات تھی۔ اس چاندنی رات میں اس عورت نے جب اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اتنی حسین تھی کہ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا تھا۔ اب میرا دل خراب ہو گیا تو میں نے کیا کیا کہ جس سے کشتی چلاتے ہیں ان لکڑیوں کو میں نے کشتی کے اندر رکھا اور اس عورت سے کہا کہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہو گیا ہے، اب تم میری خواہش پوری کرو۔ اس عورت نے انکار کر دیا تو میں نے اس عورت سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ جو تمہارے ساتھ چھوٹی بچیاں ہیں یہ کون ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ تو میں نے ایک بیٹی کو پکڑا اور اس عورت سے کہا کہ اگر تم میری خواہش پوری نہیں کرو گی تو میں اس کو دریا کے اندر پھینک دوں گا۔ اس عورت نے کہا اللہ کی قسم میں تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں کر سکتی، بھلے تم میری بیٹی کو دریا کے اندر پھینک دو۔ تو میں نے اس کی ایک بیٹی کو دریا کے اندر پھینک دیا۔ اب وہ چیخی چلائی، کہنے لگی تم بڑے ظالم ہو، بدبخت ہو، تم نے میری بیٹی کو پھینک دیا اور تم مجھ سے برائی کرنا چاہتے ہو۔ البتہ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھر دوبارہ میں نے دوسری بیٹی کو پکڑا اور کہا کہ اگر تم میری خواہش پوری کرو گی تو صحیح ہے، تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو گی تو صحیح ہے، ورنہ میں تمہاری دوسری بیٹی کو بھی دریا میں پھینکتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی اللہ کی قسم تم بھلے میری دوسری بیٹی کو بھی دریا میں پھینک دو لیکن میں تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ میں نے اس کی دوسری بیٹی کو بھی دریا کے اندر پھینک دیا۔ اب جب وہ اکیلی رہ گئی تو میں نے اس سے کہا کہ اب میں تجھے پھینکتا ہوں اگر تو میری بات نہیں مانتی۔ تو پہلے تو وہ انکار کرتی رہی، آخر جب میں اس کو پھینکنے والا تھا تو وہ چپ ہو گئی، وہ کہنے لگی کہ اچھا میں اپنے آپ کو تمہارے سپرد کرتی ہوں، مجھے دریا کے اندر نہ پھینکو۔ اب میں اس کے ساتھ کالا منہ کر بیٹھا، اس نے جب اپنا آپ میرے حوالے کر دیا اور میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، زنا کر دیا۔ اب زنا کرنے کے بعد جب میں اس کو دوبارہ لے جانے لگا باب الشامیہ کی طرف تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ جب میں نے اس کو منزل پر پہنچا دیا، یہ گھر پر گئی اور گھر والوں کو بتائے گی تو گھر والے تو مجھے ادھر ہی قتل کر دیں گے، لہٰذا میرے دل کے اندر وسوسے پیدا ہوئے تو میں نے اس عورت کو ادھر ہی کشتی میں ہی اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کو بھی دریا کے اندر پھینک دیا۔ اور دریا کے اندر پھینکنے کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو میں کشتی کے اندر ہی سوچ و بچار کر رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔
واپسی اپنے علاقے کے اندر بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ شخص اس عورت کے بارے میں پوچھے گا تو مجھے کیا جواب دے گا۔ تو میں نے سوچا کسی اور جگہ نکل جاتا ہوں۔ تو میں کشتی کو چلاتے ہوئے پل کے پاس سے جب گزرا تو میرے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھی تو مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ میں نے کشتی کو روکا اور روک کر جب میں پیشاب کرنے کے لیے اترا تو تمہارے سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ جب یہ اس نے کہا تو اعلیٰ افسر نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس اعلیٰ افسر کی آنکھوں سے کوئی خون نکل رہا ہو۔ اس اعلیٰ افسر نے غصے سے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ملاح کو پکڑ لو اور اس کے ہاتھ کاٹو۔ تو ملاح کہنے لگا کہ اے میرے سردار، آپ نے تو مجھے اپنی جان کی امان دی تھی، میرے اعضاء کی امان دی تھی، اب میرے ہاتھوں کے کاٹنے کا حکم دے رہے ہو؟ تو اعلیٰ افسر کہنے لگا، اے کتے، تو نے 3 انسانوں کو قتل کیا اور 3 انسانوں کو قتل کرنے کے بعد تو نے زنا بھی کیا، اور پھر تو یہ امید رکھتا ہے کہ میں تجھے امان دوں گا۔ اسی وقت اس کے ہاتھ بھی کاٹے گئے، ملاح کے پاؤں بھی کاٹے گئے، اور پھر ہاتھ پاؤں سب کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا، اس کے جسم کو بھی ایک جگہ پر جمع کیا گیا اور اس کے جسم کو آگ لگا دی گئی۔ دیکھیں، یہ ہوتا ہے ظلم کا انجام، کہ جب اس ملاح نے ظلم کیا تو اللہ رب ذوالجلال نے کیسا اس کو پکڑا اور کیسے اس کو عبرتناک سزا دی۔ اس لیے ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ رب ذوالجلال بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال بھی انتقام لینا جانتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ظلم کرے تو ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ اللہ رب ذوالجلال ظلم کا بہت جلد انتقام لیتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔